خوش آمدید دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک نسخہ لے کر آیا ہوں۔ یہ نسخہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، بہت سارے لوگوں کے کمنٹس کی وجہ سے ان کو کنفیوژن ہو رہی تھی اس نسخے کے بارے میں ان کو اس بارے میں کچھ مسئلہ آ رہا تھا، بار بار لوگ کمنٹ کر رہے تھے کہ یار یہ کیا، یہ سمجھ نہیں آ رہا کس طرح کر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ دوستو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہے عورت کی شرمگاہ میں لہسن رکھنے کا کمال، یعنی کہ تھوم کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اگر عورت کی شرمگاہ کے اندر رکھ دیا جائے تو اس کا کیا بینیفٹ ہوگا، اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، اس ٹاپک پہ ہے ویڈیو۔ دوستو اس ویڈیو کو اگر آپ کا مائنڈ پازیٹیو ہے، اچھا دماغ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اگر آپ برے دماغ کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو کو ہر قسمت دیکھیں۔ ٹھیک ہے جی، تو پہلے میں بتا دوں تاکہ آپ کو کسی چیز کا مسئلہ نہ ہو، ورنہ اگر آپ دیکھ لیں گے تو پھر آپ کمنٹ میں کہیں گے جی حکیم صاحب آپ اس طرح کی ورڈنگ یوز کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، مطلب آپ بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی، یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ آپ کی جب شادی ہوگی آپ کے ماں باپ آپ کو یہ چیزیں بتائیں گے۔ آپ کا باپ جو ہے، اگر آپ میل ہیں تو آپ کا باپ آپ کو بتائے گا، اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کی ماں آپ کو بتائے گی کہ شادی میں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی، لوگوں کی بھلائی کا جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ اس کو کرنے دیا کریں، مہربانی کر کے یہ ایسے کمنٹ کر کے لوگوں کو خراب نہ کیا کریں۔ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں چسکے لگانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ اگر چسکے لگانے ہیں آپ لوگوں نے تو بہت سارے چینل یوٹیوب پر موجود ہیں جو گندی گندی سٹوریاں بھی بتاتے ہیں اور چسکے بھی وہ لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم جو ہیں وہ لوگوں کو اصلاح کی طرف لے کے جاتے ہیں، لوگوں کی بہتری کے لیے ہم یہ ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو دوستو نسخہ شروع کرنے سے پہلے میں اس کی تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلتا ہوں کہ یہ بہت سارے لوگوں نے کمنٹ کیا کہ حکیم صاحب اس نسخے کے بارے میں ہمیں پراپرلی سمجھ نہیں آ رہی، کیا لہسن رکھنے سے عورت کی شرمگاہ تنگ ہو جاتی ہے، لہسن رکھنے سے عورت کا جو ہے وہ حاملہ کا پتہ چلتا ہے، یا کیا اس کا کیا سین ہے، ہمیں کچھ سمجھائے۔ تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ وائس کی ویڈیو بناؤں، کیونکہ یہ ویڈیو میں نے تب اپلوڈ کی تھی جب میں وائس میں اپلوڈ نہیں کرتا تھا، صرف امیج پہ نسخہ لکھ کر تو اس کو اپلوڈ کرتا تھا۔ ابھی میں وائس کا کام شروع کیا ہے، تو آگے انشاءاللہ 23 کو میں لائیو نسخے بھی بنا کر دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے میں نے آپ کو سوچا کہ یہ ویڈیو دوبارہ بنانی چاہیے۔ دوستو اس ویڈیو میں کوئی اتنی پیچیدہ بات نہیں ہے، اس ویڈیو میں جسٹ ایک نسخہ ہے جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، وہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ لہسن آپ چھیل کر ایک لہسن کا پیس، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اب مجھ سے بار بار نہ پوچھیے گا کمنٹس میں کہ بھائی جان حکیم صاحب پورا لہسن لینا ہے یا اس کا ایک دانہ پیس کر لینا ہے۔ میرے بھائی پورا ایک لہسن کا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس میں سے ایک دانہ نکال لیں، ایک دانے کو چھیل لیں، چھیل کے وہ اپنی وائف کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا ایک لہسن چھیل کر اسے فرج میں رکھنے اور رکھے عورت کے لیے، ٹھیک ہے، بیوی کے لیے۔ اگر آپ یہ نسخہ اس کے لیے میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں کہ یہ نسخہ حاملہ کے لیے ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں نہ چل رہا کہ حمل ہوا ہے، حمل ٹھہر گیا ہے یا نہیں ٹھہرا، حمل ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو اس کو پتہ لگانے کا یہ نسخہ ہے۔ یہ شرمگاہ کو تنگ کرنے کا نہیں ہے نسخہ، شرمگاہ کو ٹائٹ کرنے کا نہیں ہے، شرمگاہ کو تنگ کرنے کا بھی نسخہ میں آپ کو لائیو ویڈیو میں بنا کر دکھاؤں گا۔ تھوڑے سے اجزاء ہوتے ہیں ان کو ملانا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہسن چھیل کر اسے فرج میں رکھے اور 3 گھنٹے کے لیے سو جائے۔ ٹھیک ہے، ایک توری چھیل کر اس کی فرج میں رکھ کر 3 گھنٹے کے لیے سو جائے۔ اٹھنے کے بعد اگر دیکھے لہسن کو نکالے، دیکھے لہسن میں بدبو آ رہی ہے، یعنی کہ لہسن کی بو ناک یا منہ میں پائی جاتی ہے۔ اگر ناک میں اس کی بو آ رہی ہو یا منہ میں اس کا ٹیسٹ آ رہا ہو لہسن کا، تو یہ سمجھ لیں کہ حمل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بو نہ آ رہی ہو، لہسن محسوس نہ ہو رہا ہو، تو سمجھ لیں حمل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ آ گئی؟ یہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے امیج کے اوپر بھی لکھ لیا ہے۔ اگر لہسن محسوس ہو تو سمجھ لیں کہ حمل نہیں ہے، اگر محسوس نہ ہو تو سمجھ لیں کہ حمل ہو گیا ہے، حمل ٹھہر گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت آسان طریقہ ہے۔ اس کا یہ فائدہ تھا کہ یہ دیسی علاج ہے، لوگ پیسے خرچ کر کے اسپتالوں میں جا کر چیک کرتے ہیں، اس کے ذریعے آج کل بہت سارے جدید آلات ہیں، ان کے ذریعے چیک کرتے ہیں کہ حمل ہوا ہے، حمل ٹھہرا ہے کہ نہیں ٹھہرا۔ تو یہ بہت آسان اور دیسی طریقہ کار ہے۔ یہ پرانے وقت میں لوگ اس طرح کے طریقہ کار استعمال کیا کرتے تھے،
جب یہ اتنی ہیوی اور جدید مشینری نہیں تھی تب لوگ جو ہے وہ اس طرح چیک کیا کرتے تھے کہ حمل ٹھہر گیا ہے یا نہیں۔ دوستو حمل ٹھہر جائے تو یہ پتہ چل جائے کہ حمل ٹھہر جائے تو پھر عورت کو بہت ساری احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں، بھاری کام نہیں کرنا پڑتا، سیڑھیاں جو ہے وہ تیزی سے نہیں اترنی پڑتی، کوئی چیز جھک کر ایک دم نہیں اٹھانی پڑتی کیونکہ پھر حمل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے، جو شادی شدہ افراد ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، جمپ نہیں لگانا چاہیے کوئی ایسی جگہ، ٹھیک ہے، اور کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ممنوع ہیں، وہ نہیں کھانی چاہیے۔ تو دوستو اس حوالے سے جو ہے وہ میں نے سوچا کہ ویڈیو بنا دوں، تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔